بہت مبارک ہے ان بھائیوں کو جو روزہ رکھتے ہیں، مگر ساتھ میں انہیں یہ سوچنا ہے کہ ہم روزہ رکھ کر اپنے روزوں کو خراب تو نہیں کرتے۔ اگر روزہ رکھ کر کے کچھ لوگ ناولیں پڑھتے رہیں گے، روزہ رکھ کر کے کچھ لوگ فلمیں دیکھتے رہیں گے، روزہ رکھ کر کے کچھ لوگ میوزک سنیں گے، روزہ رکھ کر کے نامحرم لڑکیوں سے ملتے رہیں گے، روزہ رکھ کر کے نمازیں نہیں پڑھی، روزہ رکھ کر حرام ذریعے سے پیسہ کما رہے ہیں اور حرام ہی سے افطار کر رہے ہیں، تو مان لیجئے یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی آدمی نے مکان بنایا اور شام کو اس پہ آگ لگا دی۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کم من صائم لیس له من صیام الا الظما، کتنے روزے رکھنے والے ایسے ہوں گے روزہ رکھنے میں ان کو صرف بھوک اور پیاس ہاتھ آئے اور کچھ بھی نہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، من لم یدع قول الزور والعمل به، جس آدمی نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، جس آدمی نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اس کے روزوں کے اللہ کو کیا پرواہ ہے۔ ہمارے سماج میں جھوٹ اتنا عام ہے کہ جھوٹ کا گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، وعدہ خلافی اتنی عام ہے کہ اس کو سمجھتے نہیں یہ کوئی گناہ ہے۔ جناب یہ پیسے کب دیں گے؟ دبیں گے شام تام، مہینے تک ہاتھ ہی نہیں آئے گا۔ جناب ہمارا کام آپ کریں گے، کل کے 2 دن میں کر دوں گا، اس کے بعد پھر مہینے تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ صاحب یہاں سے آپ کتنی دیر میں آئیں گے؟ تمن 500 منٹ مس لفظ بولیں گے 5 منٹ، 1 گھنٹے تک آدمی ہاتھ نہیں آتا کہیں اور سمجھتا ہی نہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ موبائل فونوں پر آدمی کھلم کھلا کہہ رہا ہے کہ شہر میں رہ کر کہتا ہے میں تو فلاں جگہ ہوں، اور کہہ رہا ہے شہر میں رہ کر کیا سا سکا چک دماغ سے فلاں جائے کچھ ایسا ہوئی۔ جھوٹ اتنا عام، وعدہ خلافی اتنا عام۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدے پورے کرنا، ان العہد کان مسئولا، وعدوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا دین لمن لا عہد لہ، اس آدمی کا دین مکمل ہو ہی نہیں سکتا جو وعدے کا پابند نہ ہو۔ اور یہاں وعدہ کی خلاف ورزی اتنا عام ہے کہ اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے کوئی وعدہ، خصوصاً لیبر کلاس کے لوگ، کام کرنے والے لوگ، پیسہ دینے والے لوگ، ہے پونس کارتا رہا دبنی کے پاس تنخواہ آپ پیسہ دے، اس کے بعد پھر مہینے تک ہاتھ ہی نہیں آتا۔ ایک آدمی نے کسی دکان میں کام کیا، جناب پیسہ کب ملے گا؟ کہنے لگا بس یہ مہینے کے ختم پر، مہینے کے ختم پھر نہیں۔ وعدے خلافی اتنی ہمارے معاشرے میں عام ہے اور اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ تو جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، تانے دینا، اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی اپنی زبان کو قابو نہ کرے، جھوٹ بولتا رہے، جھوٹ کے مطابق کام کرتا رہے، اللہ کو تمہارے ایسے روزوں کی کوئی حاجت نہیں ہے جس میں تم نے روزہ بھی رکھا تھا زبان سے جھوٹ بولتے رہے۔ اصل میں کامل روزہ جو ہے وہ تب ہے کہ انسان کی زبان کا بھی روزہ ہو، انسان کی آنکھوں کا بھی روزہ ہو، انسان کے کانوں کا بھی روزہ ہو، انسان کے دل اور دماغ کا بھی روزہ ہو، انسان کے پیٹ کا بھی روزہ ہو۔ کھانا پینا بھی بند، جھوٹ بولنا بھی بند، کھانا پینا بھی بند، بد کلامی بھی بند۔ کھانا پینا بھی کنٹرول کیا، اپنی آنکھوں کو بھی کنٹرول کیا۔ اس لیے حدیث میں ہے، فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کوئی روزے دار ہو، کوئی آدمی اس سے آگے لڑنے لگے، اس سے کہو یار میں روزے دار ہوں، میں لڑ نہیں سکتا۔ اگر وہ پھر بھی نہیں مانگے گا تو اپنے آپ کو کہو یار تو چپ رہ جا کیونکہ تیرا روزہ ہے۔ وہ اگر نہیں مانتا تو خاموش ہو جا کیونکہ تیرا تو روزہ ہے، اپنے روزے کو خراب مت کرنا۔ تو ہم روزہ رکھنے کے بعد پھر اپنے روزوں کو خراب کرتے ہیں۔ اگر دفتروں میں بیٹھ کر ہم نے رشوتیں لی، اگر سڑکوں پر چلتے ہوئے نامحرموں کو دیکھتے رہے، اگر سکولوں کالجوں میں یا کلاسوں میں جا کر کے نامحرموں سے باتیں کرتے رہے، اور اسی طرح سے اگر غلط SMS کرتے رہے، اس کا مطلب یہ کہ ہم ایک طرف سے روزہ رکھ رہے ہیں، دوسرے اپنے روزوں کو برباد کر رہے ہیں۔ اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے وجہ سے رمضان آتا ہے گزر جاتا ہے، جیسا آیا تھا ویسے گزر گیا، جیسی ہماری حالت ویسی ہی رہ جاتی ہے۔ قرآن نے تو کہا تھا لعلکم تتقون، ہم نے تم پر روزہ فرض کیا، اس کی وجہ سے تم متقی بن جاؤ گے، تمہارے اندر تقویٰ آ جائے گا۔ یقیناً آ جاتا، مگر ہم تقویٰ اس لیے پیدا نہیں ہو پاتا ہے کہ ہماری مثال اس شخص کی جیسی ہے جو آدمی دوائی کھا رہا ہے اور ساتھ میں پرہیز بھی نہیں کرتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تمہاری چھاتی خراب ہے اور یہ تمہاری دوائی ہے تم کھاؤ، مگر ساتھ میں ٹھنڈی چیزیں مت کھانا اور پرہیز پوری طرح سے کرنا۔ ایک آدمی شوگر کا پیشنٹ ہے، وہ دوائی کھا رہا ہے انسولین اور دوسری دوائیاں، اور ساتھ میں ادھر سے مٹھائیاں بھی کھا رہا ہے، تو ظاہر ہے شوگر کے لیول بڑھے گا۔ بس ٹھیک اسی طرح سے ایک طرف سے ہم روزہ رکھیں گے اور دوسری طرف سے ہماری آنکھ قابو میں نہ رہے، ہمارے کان میوزک سنتے رہیں، غیبتیں سنتی رہیں، ہماری زبانوں سے جھوٹ نکلتا رہے، وعدہ خلافی ہوتی رہے، بد کلامیاں ہوتی رہیں، طعنے زنی ہوتی رہے، اسی طرح سے ہمارے دل اور دماغ میں برے خیالات آئیں اور ان برے خیالات کو سوچ سوچ کر ہم لذت محسوس کرتے رہیں، تو اور ساتھ میں حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتے رہیں، تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے رمضان کی توہین کی، اور اس روزہ رکھنے کی وجہ سے جو فائدے ہمیں ہونے چاہتے وہ فائدے نہیں ہوں گے۔